الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام والسلام على من كان نبيا وآخر بين الماء والدين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولكنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت پر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا. تسی مل کے پڑھو بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا. جے شک ہوئی تے چل مدینے جے شک ہوئی تے چل مدینے ویکھ لے چور مزاراں دا. بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا. اور ایدو یار نے جنہ دے نال محبت کرن والے آقا نے صلاۃ و سلام نے تے اے او لگ پان لے اج مزار وچ بھی نال نے. توجہ نال سنیا نے توڑ کے ساتھی توڑ بھی سن توڑ کے ساتھی توڑ بھی سن. اصل ساتھی وہ ہوگا جڑا توڑ دی یاری نبھاوے. اصل یار ویلی ہوتا جڑا یار جناب اوکھے سوکھے ویلے بھی کام آوے. تے جناب ابو بکر صدیق کو ساتھ
جن جناب والا حضور نے اس ٹائم نبی آخیا سی جب حضور کو کوئی بھی نہیں مان رہا سی، اس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی نبوت کا اعلان کیتا، اور سنیا نہیں توڑ دے ساتھی توڑ دے سن، اور انہیں انگلیاں پھڑ کے جنت ویسن، اور نال نبی دے سار کرے سن، اور نال نبی دے سار کرے سن، جنت دے گلزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، جے شک ہو بھی تے چل مدینے ویکھ لے جور مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ اب ابزیت شام اللہ رب العالمین خالق کائنات دا کرم اور فضل ہے، جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور درود لا محدود احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا شان تے کہ جن کی بارگاہ میں صدیق آئے صدیق اکبر کر دیا، فاروق کو فاروق اعظم کر دیا، اور جس نے عثمان کو ذوالنورین کر دیا، اور جناب مولا علی کو حیدر کرار شیر خدا کر دیا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اور اباب ذی احتشام اج دا جمع بالخصوص حق چار یار دی عظمت شان اور رفت متعلق ہے کہ حق چار یار حضور کے چارے یار دی عظمت شان قرآن کے حدیث کے بچوں انشاءاللہ بیان کی تھی جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ میں تو ہڈے سامنے اللہ دا قرآن بھی پڑھاں گا، سونے نبی دا سونا فرمان بھی پڑھاں گا، تسی توجہ والے بس سنتے جاواں گے تے سبحان اللہ کہتے جاواں گے، تو انشاءاللہ تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر انشاءاللہ آج چار یاراں کی شان کی عظمت بیان کرنی ہے۔ میں خطبے کے دوران آیت پڑھی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا جب انہاں نوں آکھیا جاوے نا، کافراں نوں آکھیا جاوے بھی تسی ایمان لے کے آؤ، تے ایمان کیجدا کما آمن الناس، جویں لوگ ایمان لے کے آئے۔ جدو کافر نوں آکھا جائے کہ تسی ایمان لے کے آؤ، کلمہ پڑھو، حضور کی رسالت کا اعتراف کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، فرمایا او کہندے نے کہ اساں انہاں بے وقوفاں کی طرح ایمان نہیں لیانا جڑے تہاڈے تے ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ فرماندا ہے اصل بے وقوف تو ہے نہیں او، لیکن ایسے بے وقوف نے ولکن لا یعلمون، اپنے آپ کی بے وقوفی انہاں تے پردہ پوشی ہے، انہاں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر خازن، تفسیر نعیمی، تفسیر سیاق الجنان، تبیان القرآن، ساری تفسیرات، تفسیر مظہری علامہ جلال الدین سیوطی پانی پتی نے اپنی تفسیر اور مختلف تفاسیر کے اندر جب میں اس آیت کی تفسیر پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والے انجدہ ایمان لے آؤ جنہیں ابو بکر ایمان لے کے آیا ہے۔ فرمایا ایمان انجدہ لے آؤ جنہیں جناب عمر لے کے آئے نے، ایمان انجدہ لے آؤ جنہیں جناب عثمان غنی لے کے آئے نے، ایمان انجدہ لے آؤ جنہیں مولا علی حیدر کرار شیر خدا لے کے آئے نے۔ الناس ایک عام صیغہ ہے، اندے وچ کافر یہودی مطلق ہر بندہ شامل ہے، لیکن فرمایا ایتھے گل ہو رہی ہے حضور کے صحابہ دی۔ فرمایا انجدہ ایمان لاتے آؤ جنہیں دا حضور کے صحابہ نے ایمان لے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اثر دیکھو
کسی دا جھگڑا ڈی ایس پی حل کرتا ہے، کسی دا جواب علاقے دا نمبردار چودھری دینا ہے، کسی دا اعتراض کے جواب وہ جناب والا مختلف عہدیدار جواب دے نے، لیکن حضور کے صحابہ دی شان دیکھو، اللہ کافراں دے اعتراض دا جواب خود عطا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا تسی انہاں دے ایمان دی گل کردے ہو، فرمایا او ایمان انج دا لے کے آئے نے تاریخ وچ ہور کسی نے ایمان انج دا لے آیا ہی نہیں۔ تسی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دا مطالعہ کر لو، آپ انج دا ایمان لے کے آئے کہ ہور کسی نے انج دا ایمان نہیں لے آیا۔ اس ٹائم کسی نو حضور علیہ السلام نے نبی کہنا، جس ٹائم کافر بھی بہت سارے سن اور کفار تے مشرکین جڑے سن وہ زیادہ تعداد دے وچ سن، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی نبوت کا کلمہ پڑھیا اور آپ نے آخری نبی منیا، اللہ کی وحدانیت کا احترام کیتا۔ اس واسطے حضور نے فرمایا سی، فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے ابوبکر صدیق کی شان کی ہے؟ فرمایا میرے ابوبکر صدیق کی شان تکبیر اولا کی طرح ہے، جس طرح نماز دے وچ تکبیر اولا ادا نہ کیتی جاوے، اگر دل وچ ابوبکر صدیق کی محبت نہیں، فرمایا نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، اگر ایمان بچانا ہے نماز بچانی ہے، فرمایا ابوبکر صدیق کا حکمران بن جا۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا صحابہ تانوں پتہ ہے میرے عمر دی شان کی ہے؟ فرمایا جی نماز وچ قرات کرنے ہیں، نماز وچ قرات نہ کرو تو کی ہو رہا ہے؟ نماز نہیں ہوندی۔ فرمایا دل وچ اگر عمر دا پیار نہ ہویا تو نماز قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا تانوں پتہ میرے عثمان دی شان کی ہے؟ فرمایا میرے عثمان دی شان ایک رکوع دی طرح ہے، نماز وچ رکوع نہ کیتا جاوے نماز نہیں ہوندی۔ اور فرمایا مولا علی کی شان ہے سجدے دی طرح، اگر نماز وچ ایک سجدہ بھی رہ جائے وہ نماز قابل قبول نہیں۔ نماز وہی ہوئے گی جڑا جن دے وچ سجدہ با کیتا جائے۔ اور حضرات سنیا نے فرمایا مولا علی سجدے دی طرح ہے، سجدے دی طرح، اور 4 یاراں دے وچ آخری حضرت مولا علی بھی سجدے نے۔ اسی وہ نہیں کہنے ہیں جڑے دوسرے طبقے کے لوگ کہنے ہیں علی دا پہلا نمبر، اسی کہنے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق نے نبیوں تو بعد رسولوں تو بعد پوری کائنات دے وچ شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک جننے بھی جنوں انس نے ملائکہ فرشتے سارے تو ود کے اگر کوئی افضل ہے اعلی ہستی ہے ارفع ہستی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ پہلا نمبر جناب ابوبکر صدیق کا ہے، پھر دوسرا نمبر کدا ہے؟ جناب عمر کا ہے۔ جناب اے سادہ اہل سنت عقیدہ اپنے بچوں کو درس دیتا کرو، دسیا کرو، کسی کالے کی گلاں دے سمجھ آ کے یہ نہ کہہ لینا کہ اسی محرمات وچ صرف 10 دن مولا علی نو نہیں مننے ہیں۔ توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، اساں 10 دن اور ماتم زنجیر زنی کر کے مولا علی امام حسین منن والے نہیں، اسی باوضو جناب والا ہو کے منبر تے بیٹھ کے جناب مولا حسن امام حسین منن والے ہیں۔ شاد دل وچ ابوبکر صدیق دی بھی محبت، جناب عمر دی بھی محبت، جناب عثمان دی بھی محبت، جناب حضرت کرار، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، انہاں سارے دی محبت شاد دل وچ اللہ نے فرمایا وکلم وعد اللہ الحسنى، فرمایا اے سارے صحابہ حق تے نے، اللہ نے انہاں دے نال حسنى یعنی جنت دا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ تے انہاں نال جنت دا وعدہ کر رہا ہے۔ اور حضور نے جناب ابوبکر صدیق نو دنیا چ رہ کے فرمایا سی اے عمر اے ابوبکر تو جنتی ہے، ابوبکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ فرمایا یہ 10 ایسے صحابہ سن۔ حضرات ذرا توجہ نال سنیا نہیں، میں اگر گل کر دیواں تے تانوں سمجھ آ جائے گی۔ اساں گل کرنا چاہتے ہیں 4 یاراں دی، کنا دی؟ تسی بھی تکڑے ہو گا، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ جناب والا 4 یاراں کی گل کرن لگے ہاں۔ ایک اور 4 یار نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ہوئے فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار یار نے جنہیں جناب والا اللہ پاک نے 1,26,000 کمبے سے انبیاء کرام اس پوری کائنات کے اندر بھیجے نے، انہاں دے وچوں رسول اللہ نے، انہاں رسولاں دے وچوں 4 رسول اولو العزم رسول اللہ نے، انہاں چاراں دے وچوں پہلے محمد مصطفیٰ اللہ نے، انہیں جناب 1,26,000 صحابہ کرام نے، انہاں سارے صحابہ دے وچوں 4 یار افضل نے، اور انہاں چاراں دے وچوں جناب ابو بکر صدیق والا نے۔ اسی طرح جناب والا ساری دنیا جناب والا بہت سارے نبی آئے نے، بڑی کتاباں نازل ہوئیاں، بڑے صحیفے نازل ہوئے، لیکن سب تو اعلیٰ کتاباں 4 نے، قرآن، زبور، انجیل تے قرآن مجید کتاباں بھی 4 نے، اگے 4 دی نسبت سنیا جان دیا نے، 4 فرشتے اللہ نے بڑے فرشتے بنائے نے، لیکن سارے فرشتاں دے وچوں 4 فرشتے آیا نے، اور قرآن جناب توجہ کرے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اور جناب والے سارے فرشتے آیا نے، سارے دی عظمت سجدہ مننے آؤ، لیکن حضرت جی وقار ایک توجہ کرے آئے، اساں 4 یاراں دا ذکر سننا ہے، ساری شریعت سلسلے 4 نے، شریعت سلسلے 4، طریقت سلسلے 4، اور توجہ نال سنیا نے 4 سلسلے نے سارے شریعت کے اندر کہڑے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 سلسلے نے جڑے شریعت نے، اسی طرح طریقت کے 4 سلسلے نے، کہڑے چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، یہ بھی 4 نے، اور حضرات جی وقار توجہ نال سنیا نے اللہ کے روح بھی 4 نے، تکڑے ہو بولو سبحان اللہ، اللہ دے روح بھی 4 نے، رسول دے روح بھی 4 نے، پتہ لگیا حضور نے فرمایا میرا سب تو زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم یلونہم، فرمایا سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس تو باپ آنا وا زمانہ ہے جڑے میرے زمانے دے قریب نے، فرمایا کرنی یہ 4 حرف نے، انہاں وچ جناب دا پہلا حرف ہے ابو بکر صدیق واسطے، دوسرا جناب عمر فاروق واسطے، تیسرا حضرت عثمان غنی واسطے، چوتھا حضرت مولا علی شیر خدا واسطے۔ تسی آپ مولوی صاحب بڑی سخت جناب والا لکھی کی تقریر کر رہے ہو، میں جناب تقریر میں سوکھا کر دینا وا، حضور فرمایا میرے تو بعد سب تو اعلیٰ زمانہ جڑا ہے انہاں 4 یاراں دا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا زمانہ سب تو اعلیٰ ہے، اور میرے زمانے تو بعد سب تو اعلیٰ زمانہ انہاں 4 یاراں دا ہے۔ کنہاں دا ہے 4؟ اور سنو جڑے کہندے نے بھی حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر فاروق تو مولا علی افضل نے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے اس حدیث دے، اور 80 راویاں تو اے روایت ثابت ہے، کتنے راویاں تو، اور جمعے تے بڑی محنت ہوندی بولیا کرو، پورے ہفتہ بندہ کتاباں نو فروڑدا ہے، فروڑ کے وچوں موتی لبدا ہے، لب کے تہاڈے سامنے پیش کیتے جاندے نے، اس حوالے لبدے نے اس گل کے 80 راویوں تو حدیث روایت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اس پوری کائنات عالم کے اندر نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد سارے نبی سارے رسولوں کے بعد کائنات عالم کے اندر حضور کے بعد فرمایا سب تو اعلیٰ ہستی جناب ابوبکر صدیق ہے، اور فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جناب عمر نے، حضرت مولا علی فرماتے نے توجہ سننا، حضرت مولا علی فرماتے نے جس بندے نے مینوں حضرت ابوبکر تو حضرت عمر تو افضلیت دیتی میں نے انہوں کو افضل جانیا، فرمایا میں نے مفتری والی سزا دینا گا، مفتری کی سزا 80 کوڑے نے، فرمایا جڑا مینوں ابوبکر کے سلام تو فضیلت دینے گا میں انہوں 80 کوڑے ماروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس دور وچ ہوندے نا تے انہاں کالیاں نوں انج کوڑے وجنے سن جویں ہنیرے دے وچ بندہ جُتیاں پھیردا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھنے والی گل ہے، یہ سمجھنے والی گل ہے، عقیدے کی گل ہے۔ عقیدہ اگر تہاڈا کچا رہ گیا تو پھر ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اساس ہے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے جی قرآن اور حدیث تو مطابق جناب والا سارے صحابہ کے اہل بیت اطہار کو بیان کرتی ہے۔ کئی فرقہ کے بندے کہتے ہیں
صرف علی علی. ایک فرقے کے بندے کہتے ہیں صرف صحابہ ہی صحابہ، بس صحابہ نے اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں. لیکن آؤ سنیے کی گل کریے. سنی کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کو جدا نہیں تے اہل بیت صحابہ کو جدا نہیں. اے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اج کا عقیدہ نہیں، ایک سال 2 سال 1000 سال کا عقیدہ نہیں، ایک 1400 سال کا عقیدہ ہے. یہ کتنے سال کا ہے؟ 1400 سال کا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے پہ صوفیہ کرام، داتا صاحب، پھر میرے علی، جماعت علی، محدث علی پوری، پیر شرک پوری، سارے کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء قیام کے بعد اعلی ہستی جناب ابو بکر، اس کے بعد جناب عمر نے، اس کے بعد عثمان غنی نے، اور آخر کے اندر حضرت مولانا شیر خدا نے. اس گل کو سمجھو. حضور نے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پہ راوی نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پہ راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے اندر داخل ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باغ کے اندر داخل ہوئے نا تے اندر باغ دے وچ پانی دے وچ اپنے پاؤں مبارک رکھ لے تے تشریف فرما ہو گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا اے ابو موسیٰ کوئی بھی دروازے تے آوے دستک دے اندر نہیں آن دینا. عرض کی یا سیدی رسول اللہ تعالیٰ حکم ہو گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دروازے تے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد جناب ابو بکر آ گئے. جاگتے بندے بچے بولو سبحان اللہ یار، تسی بھی زور لاؤ، تسی بھی آشرا کرو. میرا زور میرا نہ لو، میں تو اللہ معافی دے تو خوراکہ نہیں کھانا، میں بادام نہیں کھانا، تسی بھی آشرا کرو. گڈی تو 2 ٹائر اگر ایک کام کرے دوسرا نہ کرے گڈی نہیں ٹوٹتی، دونوں ٹائر کام کریں تو پھر کبھی توڑ دیے. اچھی سبحان اللہ چاہو. حضور علیہ السلام تشریف فرما نے جناب ابو بکر آ گئے. حضور نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور کی بارگاہ چاہے عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ جناب ابو بکر آ گئے. حضور نے فرمایا اندر آن دو، نالے جنت کی بشارت بھی دو، نالے اندر آن دو. حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور نے اپنی سجی سائر پہ بٹھا لیا. اس کے بعد جناب عمر آئے، دستک دی تھی، دروازہ کھڑکایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور کی بارگاہ چاہے سونے عمر آ گئے نے. حضور نے فرمایا جنت کی خوشخبری بھی دے آن دے. حضور نے اپنی کھپی سائر پہ بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب عثمان غنی آ گئے. حضور کی بارگاہ چاہے کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سونے جناب عثمان بھی آ گئے. حضور نے فرمایا جنت کی خوشخبری بھی دے دے اور اندر آن دو. تو جب وہ دیکھا حضرت عثمان غنی نے اپنے سامنے بٹھا لیا، سچی شاعر تے جناب ابو بکر نے، کھپی شاعر تے جناب عمر نے، سامنے حضرت عثمان غنی نے، اور حضور نے سارے صحابہ کو مخاطب کیتا، دسیا فرمایا سن لو جس طرح اج اے میرے کول بیٹھے نے نا کل قبراں دے وچ بھی میرے کول انج بیٹھے گے. یار جیڑا نبی قبراں جاندا ہے خبراں نہیں جاندا، کہ نبی تو غیب کا علم ہی نہیں، اور جہاں نبی قبراں جاندا ہے حالی پتہ نہیں فوت ہونا اس کے بعد کسی کی قبر کتنے ہونی ہے، لیکن حضور قبراں بھی جانتے ہیں نالے خبراں بھی جانتے ہیں. اور جناب والا حضرات جی وقار ذرا توجہ نال اور محبت نال سنو. اگر 1-2 منٹ اگے بھی ہو جا کرے تو پریشان نہ ہویا کرو. تسی آ کے پتہ نہیں اسی ویلے ہیں، سانو بھی بڑے کام مل، لیکن سانو بھی پتا تسی بھی ویلے نہیں، لیکن اگر 1-2 منٹ اتنے ہو جا کرے پریشان نہ ہویا کرو. یہ سارے ہفتے کی تقریر تہاڈے سامنے اسے واسطے کی جاتی ہے تاکہ جناب اللہ تانوں عقیدہ اہل سنت دسیا جائے. عقیدہ اہل سنت کی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اے رجب کا مہینہ ہے، معراج والا مہینہ ہے، 27 رجب نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. ایسے مہینے کی 27 تاریخ کو حضور معراج پہ گئے، جنت میں داخل ہوئے تو ایک پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے چاڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پھل کے 4 ٹکڑے ہو گئے. کتنے ٹکڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 ٹکڑے ہوئے. ایک ٹکڑے کے وچوں ایک ہور نکلی، دوسرے ٹکڑے وچ بھی دوسری ہور، تیسرے وچ تیسری، چوتھے وچ چوتھی. فرمایا پہلی ٹکڑے دے وچ جڑی ہور نکلی نا اتنی خوبصورت، فرمایا کہ اگر اون دے ناخن دے برابر حسن اگر زمین تے ڈالتا جائے فتنہ برپا ہو جائے. اگر وہ سانس لوے ان کی خوشبو نال زمین و آسمان معطر ہو جان. میں اس حور کو پوچھا تو کس دی بیوی اور زوجہ ہے؟ فرمایا میں ابو بکر دی زوجہ.
دوسری اور کو پوچھا، فرمایا تو کس دی؟ فرمایا میں جناب عمر دی۔ تیسری پر پوچھا تو کس دی؟ فرمایا میں عثمان غنی دی۔ چوتھی پر پوچھا تو کس دی؟ فرمایا میں مولا علی شیر خدا دی۔ دسو یار دنیا چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار چارے یاراں دے ٹھکانے انہاں دے ہوراں انہاں دے محلات دنیا دے وچ بھی دس دتے نے۔ اور سنو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے میرے ایک صحابی نے دیتی گالی، فرمایا جن نے میرے ایک صحابی نے گالی دیتی، فرمایا اندے کہ اللہ دی لعنت، تسی نہیں بولے اندے کہ اللہ دی لعنت، اور فرمایا جن نے میرے ابو بکر نے گالی دیتی اندے کہ اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، مومنات دی بھی لعنت ہے، جن نے جناب عمر نے گالی دیتی اندے کہ اللہ دی بھی لعنت ہے، جناب والا اندے کہ فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، سارے مومنین دی لعنت ہے، جن نے جناب عثمان غنی نے لعنت جناب والا اور شتم شتم کیتی گالی گلوچ دیتا اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اور اس تے سارے مومنات دی بھی لعنت ہے، جن نے حضرت مولا علی نے شتم کیتا اندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، مومنات دی بھی لعنت ہے۔ پتہ لگ گیا صدیق کے دشمن تے بولو، صدیق کے دشمن تے لعنت، فاروق کے دشمن تے لعنت، جناب عثمان غنی کے دشمن تے لعنت، جناب مولا علی حضرت قرار شیر خدا کے دشمن تے نہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کی ہے، اہل سنت و جماعت کا جڑا عقیدہ ہے نا جی، وہ اے کمال دا عقیدہ ہے۔ اساں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ نو اے جو مننے ہاں، اور میں آخر اندر ایسا شعر پڑھنا، جناب ابو بکر صدیق کی شان بھی بیان ہوگی، چار یارہ کی شان بھی بیان ہوگی۔ یہ جناب کا ذوق ہے تو بولو تو سبحان اللہ۔ ابو بکر تو تن من وار دیاں جس لا کے توڑے نبھایا نے، ابو بکر تو تن من وار دیا جس لا کے توڑے نبھایا نے، باویں غار ہوئے باویں مزار ہوئے اور رکھیا نال سایہ نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ نے فرمایا پتہ ایمان والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پتہ ایمان والا کون ہے؟ ہر بندے آج کل بڑی پئی ہے مومن بن جاواں، ہر بندہ دعویٰ کردا ہے کہ میں مومن ہاں میں مومن ہاں۔ آؤ سنو، حضور نے فرمایا مومن اے جن دے دل وچ جناب ابو بکر دی بھی محبت ہے، جن دے دل جناب عمر دی بھی محبت ہے، جن دے دل جناب عثمان دی بھی محبت ہے، جن دے دل جناب عثمان غنی دی بھی محبت ہے، جن دے دل جناب مولا علی شیر خدا دی بھی محبت ہے۔ اہل سنت و جماعت سنیو اور تانوں مبارک ہوے، تہاڈے دل وچ تہاڈے سینے وچ جناب ابو بکر دی محبت بھی ہے، جناب عثمان غنی دی محبت بھی ہے، جناب عمر فاروق دی بھی محبت ہے، اور جناب مولا علی شیر خدا دی بھی محبت ہے۔ اور اگر تسی اس پہ اگر آمین آکھو تے بجائے اسی اساں اہل سنت و جماعت او خوش نصیباں کہ ساڈے دل وچ جناب امیر معاویہ دی محبت بھی ہے اور جناب ابو سفیان دی محبت بھی ہے، جڑا کہ حضرت امیر معاویہ انج دے نے اساں کہندے تیرے جناب نقطے دے اندر فرق ہے، جناب امیر معاویہ بھی حضور دے صحابی نے، جناب حضرت ابو سفیان بھی حضور دے صحابی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے سارے صحابی ہانکتے نے اور جنتی نے، ابو بکر جلی تو لگتے علی دی یاد تک سارے صحابہ جنتی نے۔ کہ مولانا الیاس قادری صاحب اس صدی دے مجدد نے، تاریوں کی جماعت کے بانی مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک نعرہ لگا دیتا، ہر صحابی نبی لگتا ہے کئی ٹھلے بولتے بنے انہوں کا کیتا کو نہیں پڑھتا، یا سردی یہ بتا نہیں بولیا جاتا، ایڈی بھی قرآن نہیں پہنتا پہ اللہ کے گھر بیٹھو، آج بولو گے آج صحابہ کے متعلق بولو گے، کل قیامت تک صحابہ تمہارے متعلق بولو گے۔
ہر صحابی نبی ہاتھ دبائی دے کر ہاتھ چک لو. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جناب امیر معاویہ بھی، جناب ابو سفیان بھی، جناب ابو بکر بھی، جناب عثمان غنی بھی، جناب عمر فاروق بھی، جناب مولا علی حیدر کرار، سارے صحابہ جنتی نے. انہاں دی عظمت، انہاں دی شان اگر قرآن کی آیتاں اول عادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس آیت کی تفسیر دیکھو. اے قرآن پاک چٹ کے بیٹھا، اس آیت کی تفسیر دیکھو. اللہ پاک نے حضور دے صحابہ جس گھوڑے تے سوار ہوئے نے، اللہ پاک نے انہاں گھوڑاں دے ٹاپاں دے نال جڑی مٹی لگی ہے وہ بھی قسم چکی ہے. یار جنہاں دے گھوڑاں دے ٹاپاں دے نال لگن والی مٹی دی شان ہے، انہاں سواریاں دی شان کی ہوگی. اللہ عمل کرنے کی سانو توفیق عطا فرمائے. واقعہ الحمدللہ رب العالمین.